الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے گا کل بروز قیامت وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود شریف پڑھتے رہا کریں، دکان میں ہوں یا پھر کام میں مصروف ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ میٹھے اور محترم اسلامیوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان کے تو کیا ہی کہنے، اللہ پاک کا ہم پر کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت ہی خاص جو ہے وہ کرم ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض جو ہے وہ 70 گنا جو ہے نا بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک فرض پر عمل کریں تو 70 جو ہے نا گنا اس کو ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی، ماہ رمضان بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ روزہ دار کے لیے جو ہے وہ مچھلیاں سمندر میں دریاؤں میں دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی پسند فرماتا ہے روزہ دار کو۔ روزہ ایک جو ہے وہ باطنی عبادت ہے کہ جب تک ہم کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میرا روزہ ہے اس وقت تک اسے پتہ نہیں چلے گا، اور کہتے ہیں کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اور باطنی عبادت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کا خوب ادب و احترام کرتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔